السلام علیکم جی، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور میں ہمیشہ کی طرح افطار سے پہلے دھوتا ہوں لائف بوائے سے ہاتھ, اور یہ لائف بوائے کی نئی خوشبودار جو صابن ہے وہ اس وقت یہاں موجود ہے, اور اسکن ایکسپرٹ ہے جی, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. گلیسرین اور وائٹامن ای ویسے تو ہم اپنے بچپنے سے یوز کر رہے ہیں, لیکن اب نئی پیکنگ کے ساتھ بھی عنقریب دستیاب ہوگی. اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں. حافظ سویٹس کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, افطار میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور تقریباً 50 سال کے قریب ہونے کو ہیں, اور تب سے لے کے آج تک کوالٹی جو ہے وہ مینٹین کر رہے ہیں, بہت اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. پورے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اویلیبل ہیں. آپ آن لائن بھی آرڈر کر کے منگوا سکتے ہیں. ریوائیو کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ریوائیو جو ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے. اور اوبویسلی روزے میں پیاس لگتی ہے, اور یہی روزے کا ایک مزہ ہے جس کو ہمیں انجوائے کرنا ہوتا ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ڈی ہائیڈریشن بھی ہو جاتی ہے, تو ڈی ہائیڈریشن کو دور کرتا ہے اور آپ کی پیاس بھی بجھاتا ہے. ریوائیو یہ رمضانوں کا ایک اسپیشل پیک جو ہے یہ بھی یہاں پہ موجود ہے, جو صرف 140 روپے کا ہے. سو حضرت آج کے اس پروگرام کو ریپ کرتے ہیں اگر, تو آپ کیا یہ اسلامک ڈیٹنگ ایپ ہے کوئی, یہ کیا ہے یہ, مطلب یہ میں تو حیران ہو گیا ہوں سن کے. آپ لوگ بتاتے ہیں, میں کبھی کبھی آپ لوگ مجھے نا وہ کر دیتے ہیں حیران. دیکھیے, اگر تو ایسی ایپس جو ظاہر ہیں اور جن کا مقصد صرف نکاح نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے, تو یہ مطلقاً حرام ہے. ٹھیک ہے, یعنی ڈیٹنگ نام ہی سے ظاہر ہے کہ آپ نے کس لیے بنائی ہے. تو بنیادی طور پر یہ چیزیں تو بالکل حرام ہے جس میں جو ہے نا وہ جواز کی صورت نہ ہو, یعنی نکاح کی صورت نہ ہو, بلکہ یہاں تک کہ میں تو کہوں گا یہ بھی حرام ہے. صرف آپ جو ہے نا وہ کھانے پینے کی غرض سے رشتے دیکھنے کے لیے لوگوں کے گھر پہ جاتے ہیں, وہ خاتون بیچاری بن سور کے سامنے سے گزرتی ہے, اور پھر آپ کیا کہتے ہیں جی استخارہ کریں گے, استخارے میں آیا نہیں. تو یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اس کام کے لیے کس نے کہا آپ استخارہ کیجئے؟ جی عفنان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی بتایا کہ اس طرح کی ایپس ہیں جن کا مقصد ہی صحیح نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس میں ان ہونا اور اس کے اندر ڈیٹا وغیرہ ڈالنا یا اس طرح کو پروموٹ کرنا یہ جائز نہیں ہے. البتہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی نگہداشت کریں, ان کو دیکھیں اور وقت پر ان کا رشتہ کر دیں, تاکہ یہ جو برائیاں ہیں یہ ہمارے معاشرے میں کم سے کم ہوں. بالکل. اگر والدین خود اولاد پہ توجہ دیں, ان کی ضروریات پہ توجہ دیں, ان کی چیزوں پہ توجہ دیں, تو یہ شکایات کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہیں, اور وقت پر فیصلہ کرنے سے بہت سی چیزوں کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے. تو چونکہ والدین جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور توجہ نہیں دیتے, تو وہ اپنا راستہ پھر خود ڈھونڈ لیتے ہیں, جس کی وجہ سے بعد میں پھر بڑی مشکلات ہوتی ہیں. جی تقی صاحب. جی, ویسے جو ابھی اس کے حرام پہلو کے اوپر گفتگو ہوئی وہ بالکل ٹھیک ہے, اپنے مقام پر درست ہے, لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے تو ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہی علماء اور مفتیان کرام کے یوٹیوب پر چینلز موجود ہیں, وہ خود بھی فیس بک پیج بنا رہے ہیں, خود جو ہے وہ واٹس ایپ کو یوز کر رہے ہیں, موبائل کو یوز کر رہے ہیں. تو اس کا صحیح استعمال بھی ہے, ہمیں صحیح استعمال کی طرف آگے بڑھنا چاہیے, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور اس کا جو غلط استعمال ہے اس کی طرف نشاندہی کرنی چاہیے کہ یہ والا استعمال حرام ہے اور اس طرح سے کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور آپ نے جو نام لیا اس سے تو مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ اسلامک ڈیٹنگ ویب سائٹ, یعنی یہ تو ایسے ہے کہ اسلام اور کفر کو آپ نے جوڑ دیا کہ اسلام آپ کو جو ہے وہ اسلام کے لباس میں کفر دے رہے ہیں. اسلام نہ لگائے نا, پھر آپ رکھیں ڈیٹنگ ایپ. جی جی جی, اس طرح سے کھلا ہوں. یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ مسلمان معاشرے کے اندر ہو رہی ہو, بہت افسوسناک بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں والدین سے بھی درخواست کروں گا کہ دیکھیں, ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ والدین کے کتنے حقوق ہیں. بچوں کو جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے, بچوں کے وہ احسان کرنا چاہیے, بچوں کو ہمیشہ والدین کی خدمت کرنا چاہیے, نیکی کا سلوک کرنا چاہیے, لیکن والدین کی بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں کچھ چیزوں کے اندر. اس میں سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ان کا اچھا نام رکھیں, ان کو ادب سکھائیں, اور پھر جب شادی کی عمر تک پہنچ جائے تو ان کی شادی کرنا یہ والدین کی بھی ذمہ داریوں کے اندر آتا ہے. پھر بھی نا اب ایک الگ بحث چھڑ جائے گی انشاءاللہ, پھر کبھی اس پہ بات کریں گے اگر کوئی ایسا ٹاپک آیا تو. کیونکہ اب اگر ایک بچی کم سن ہے, چھوٹی ہے, اور وہ اس کا بچہ ہو جاتا ہے, تو اس کو خود عقل نہیں ہے بچی کو, بے شک, کہ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو سنبھال سکے, اور وہ آگے سے بچہ ہے تو وہ اس کی کیا تربیت کرے گی. بے شک ایسے ہی. سو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے, لیکن چونکہ اذان مغرب کا وقت ہو رہا ہے, اب یہ ایک نئی بحث ہے جس پہ ہم چلے جائیں گے تو پھر بات بہت آگے تک چلی جائے گی. لیکن اصل میں جس طرح سے جب بچے کو کسی بھی میدان میں ہم ڈالتے ہیں تو ابتدا میں اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں,
चाहे वो खेल के मैदान में भी जाएगा तो खेलना शुरू में उसके लिए मुश्किल होगा। लेकिन हजरत बात यही है ना कि बच्ची का या बच्चे का पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है, जी तभी वो भी अच्छी उसकी बात परवरिश भी है, करे। बहुत अच्छी बात है, सारी चीज़ जितनी भी शामिल होते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हराम से बचाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। हाँ नहीं नहीं, वो तो खैर शादी की वो उम्र तो ही फिर निकल और जाती है। मेडिकल इश्यूज भी आ जाते हैं। बुराइयां जो है ना वो बढ़ जाती हाँ हैं। वो भी हैं, फिर मेडिकल इस्लाम इश्यूज। एतदाल का दर्स देता है, जी। एतदाल से आगे बढ़ना चाहिए। जी फिलहाल हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से अजान मगरिब के साथ वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।